मुबारक महीना हमारे दरमियान है और इस महीने में जहाँ बहुत सारी यादें हैं, सुभान अल्लाह, रजबुल मुरज्जब हमारी मेमोरी में कहते हैं रजब ईद जो गजब, इतनी सारी उसमें ईदें हैं, उसमें इतनी सारी मुबारक रातें हैं। तो अब रजबुल मुरज्जब की पहली रात जब आई, ये खास दुआओं की कबूलियत की रात, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम साल की 4 रातें एहतमाम के साथ सारे काम छोड़कर इबादत करते, वो उसमें पहली रजब की रात भी हुआ करती, वो हमसे चली गई। फिर सुभान अल्लाह, ख्वाजा खादिनान के चाहने वाले सारी दुनिया में हैं, सारी दुनिया में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की छठी शरीफ मनाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं, 15 रजब सुभान अल्लाह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की याद मनाई जाती, 22 रजब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की याद मनाई जाती, और फिर सुभान अल्लाह 27वीं रजब मुबारक रात आती है जिसको आशिकाल रसूल झूम झूम कर शब महराज मनाते हैं। उलमा कहते हैं कि जो रजबुल मुरज्जब में किसी की मुश्किल दूर करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तामीर फरमाता है, उसे जन्नत में महल अता किया जाएगा। हो सकता है थोड़े दिनों पहले ही आपको किसी आपके रिश्तेदार में किसी दोस्त ने कोई मुश्किल बताई हो, है तो हिम्मत करें उसकी वो मुश्किल रजब में दूर करते, आगे बढ़ के दूर कर दे। छोटा मोटा कोई काम हो उसका इस नीयत से करना कि रजब में किसी की मुश्किल दूर की तो जन्नत में अल्लाह घर अता करेगा। क्या मालूम, अगला जुमला बड़ा प्यारा है इस रिवायत का कि तुम रजब का इकराम करो, तुम रजब की इज्जत करो, अल्लाह 1000 करामतों के साथ तुम्हारा इकराम फरमाएगा। तो इस महीने का इकराम कीजिए, इस महीने में अच्छे काम ढूंढ कर कीजिए, क्योंकि अगला महीना तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरी जो है वो आमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। अब चूंकि रजब में जब शबे महराज हुई थी ना, जमीन से सफर शुरू होता है, पहले मक्के से जाते हैं बैतुल मुकद्दस से जाते हैं पहले आसमान, फिर दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर 7वें आसमान, फिर काबा कौसैन और रब से मुलाकात। जन्नत के तबकात मुलाहिजा फरमाए, जहन्नम के तबकात मुलाहिजा फरमाए, बहुत सौ से बातें की, बड़े फरमान जारी किए। आका वापस आए, जब नबी पाक निकले थे ना, आप सर्दियों में की प्रैक्टिस कीजिएगा, हुआ भी होगा तजर्बा, जब बिस्तर छोड़ते हैं ना सर्दियों में, कंबल ओढ़ा हुआ तो चंद सेकंड तक बिस्तर गर्म रहता है, तो थोड़ी देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, आपके जिनके घरों में कुंडी लगी रही है, कभी दरवाजा जोर से बंद करें, चंद सेकंड्स तक कुंडी हिलती है, और ये सारा अमल चंद सेकंड के लिए होगा। आफ्टर फ्यू सेकंड्स वो कुंडी भी रुक जाएगी, स्टिल हो जाएगी। उलमा देखते ये सारा सफर करके आका वापस आए, बिस्तर भी गर्म था और कुंडी भी हिल रही थी। जितने सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट तैयार कर लो, मेरे आका ये सारा सफर करके वापस आए हैं। सेकंड्स नहीं लगे। इश्क से पूछो ना हुआ क्या था, है आशिकों से पूछो वो बताएंगे बात क्या थी। सेकंड्स नहीं लगे थे, कुछ भी नहीं लगा था, असल में दुनिया वहीं रुक गई थी। आओ आला हजरत से पूछते, आप ही बता दें मुअम्मा क्या है। इमाम इश्क तो मोहब्बत समझा देते हैं, फरमाते हैं वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और नहीं समझ रहा है, अपनी घड़ी से कभी सेल निकाल दो तो टिक टिक रुक जाएगी, फिर लगा दो तो घड़ी चलना शुरू हो जाएगी। बात यह है कि कायनात की जान ही कायनात से चली गई थी, कायनात वहीं रुकी हुई थी, आका वापस आए तो फिर चलना शुरू हो गई। जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। आज बताओ साइंस के पास इसका जवाब है। अरे खिरत की चाल से तो पूछो, कहां से आए किधर गए थे, नबी पाक कैसे आए कहां गए, किस रफ्तार से गए। बुराक आज कहते हैं जरा सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए। ठीक है, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, बुराक की रफ्तार हदीसों में लिखी है, जिधर नजर की इंतहा है। कभी आप समंदर के किनारे खड़े हो ना, आप सैकड़ों मील दूर तक देख लेते हो, वो दूर तक चीजें नजर आती हैं। हदीस की किताबों के अल्फाज हैं, जिधर आई साइड एंड होती थी उधर बुराक एक पैर रखता था, फिर आई साइड जिधर एंड होती थी बुराक उधर पैर रखता है। आरामदेह गाड़ियों में सफर करने वालों, आओ मैं बताऊं, मेरे रब ने अपने महबूब को किस शान से बुलाया था। है बुराक पता है क्या था, एक सवारी तो थी, अनबिलीवेबल। मैंने एक बात की, इसकी तफसीर पढ़ी था, क्या ईमान ताजा हुआ। घोड़े को अगर आप बैठकर ऊपर चढ़े तो आपकी पीठ पीछे हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ऊपर जा रहे हैं तो घोड़ा चलाने वाला पीछे हो जाएगा, उसको थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करना। बिल्कुल इसी तरह घोड़ा या खच्चर जब नीचे उतरेगा तो आप आगे हो जाएंगे, अब आपको बैलेंस करना मुश्किल, थोड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह गनी, जब ये बुराक ऊपर जाता था तो किताबों में लिखा है इसके पिछले पैर जो है वो ऊंचे हो जाते थे, ताकि नबी पाक जैसे बैठे वैसे ही ऊपर जाते हैं।
اور جب یہ نیچے اترتا تھا تو اگلے پیر بڑے ہو جاتے تھے. نبی پاک اسی بیلنس کے ساتھ نیچے تشریف لائے. تو معراج کی کس کس بات کی بات بیان کی جائے. یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 تحفے ملے ہیں شب معراج. یہ تینوں مجھے آپ کو یاد ہونے چاہیے. خاص جو انعام ملے, ویسے تو رب نے کیا نوازا ہے, اور وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو کن کن خلعتوں سے نوازا. امام عشق و محبت کیا پیاری بات لکھتے ہیں, خدا ہی دے صبر جانے کرغم, بتاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو خلوت میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے. نبی رحمت شفیع امت رضا پہ ہو للہ عنایت, اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے. آقا جو خاص رحمت کے حصے آپ کو ملے تھے نا, ہمیں بھی کچھ حصہ عطا کیجیے گا. بہرحال 3 انعامات جو ہمیں علماء سے پتا چلے. نمبر 1 سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, یہ بڑی مبارک آیت ہے, اس کا ورد رکھا کریں, یہ معراج کا تحفہ ہے اس امت کے لیے. نمبر 2 میرے آقا کو یہ خوشخبری دی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہو وہ بخش دیا جائے گا. اے غلاموں, نبی پاک کی محبت تو دیکھو ہم سے ہیں. ہمیں کوئی بڑا منسٹر, وزیر اعظم, صدر بلائے, ہم ساری اپنی فائلیں لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے ہی کام سیدھے کر دوں, کسی اور کی بات کہاں کروں گا. نبی پاک رب کی بارگاہ میں بھی گناہ گاروں کا نام کھولے, وہاں جا کر بھی امت یاد رہی. ایک شاعر لکھتا ہے نا, شان کی عرض امت گناہ گار ہے, شان کی عرض امت گناہ گار ہے, بخش دے میرے مالک تو غفار ہے, تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے, فکر روزے جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی, ایسا گھبرا نہ اے میرے پیارے نبی, بخش دوں گا قیامت ہے امت تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. یہ وہ مبارک رات جو یہ وعدے ملے, جو شرک نہ کرے رب نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کے اس امتی کو بخش دیا جائے گا. اور تیسرا تحفہ 50 نمازیں ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں گئے تھے, کہتے حضور کیا تحفہ ملا, کہتے 50 نمازیں امت کے لیے ملی ہیں. خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں, کہتے حضور واپس جائیے, آپ کی امت 50 نہیں پڑھ سکے گی. نبی پاک پھر واپس گئے, اللہ سے عرض کی 5 معاف ہو گئی, 45 ہو گئی. پھر آیا حضرت موسیٰ, کہتے حضور کیا ہوا, کہتے 45 ہو گئے. عرض کی حضور واپس جائیں, 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, بہت زیادہ ہو جائیں گے. واپس جاتے ہیں, پھر آتے ہیں 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, پھر 5. حضرت موسیٰ کہتے حضور پھر جائیے, یہ بھی زیادہ ہیں. کہتے اب مجھے رب سے شرم آتی ہے, ہمیں اتنی بار چلا گیا اب شرم آتی ہے. اللہ غنی. ادھر سے یہ خیال ہے, ادھر سے کیا اعلان ہوتا ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اے محبوب ہمارے لکھے ہوئے, ہمارے کہے ہوئے الفاظ تبدیل نہیں ہوتے. تمہاری امت 5 پڑھے گی, دفعہ ثواب انہیں 50 کا دیا جائے گا. اب یہاں بھی علماء بڑی پیاری بات دیکھ رہے ہیں کہ یہ بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نبی پاک کو اوپر بھیجتے تھے. ایک تو امت سے پیار تھا, ہم پر احسان کیا, اور عشق کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی تو تمنا کی تھی, یا اللہ مجھے تیرا دیدار کرنا ہے. وہاں فرمایا گیا لن ترانی, اے موسیٰ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکو گے. حضرت موسیٰ نہ دیکھ پائے, بے ہوش ہو گئے تھے. ایک تجلی پڑی تھی, اور ادھر نبی پاک جب چارے جا رہے ہیں. آج بھی کوئی مدینے نہیں جا سکتا تو مدینے سے جو واپس آتا ہے اس کی آنکھیں چون لیتا ہے کہ میں نہیں گیا, یہ آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ وہ مل رہا تھا کہ رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آنکھوں کا میں دیدار کروں. ایک اور بات سکھائی جا رہی ہے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کسر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ جب چاہیے رب کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائی, تو کہ نماز یہ تحفہ ہمیں معراج کا ملا. ٹھیک ہے, سرکار کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضری ہے, اور ہماری معراج نماز ہے. نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, پلر آف اسلام. یہ پورا ہال پلرز پر بنا ہوا ہے, میری پلر ہٹا دیں پورا ہال گر جائے گا, کولیپس ہو جائے گا. جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کے دین کی بنیادیں کہاں ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ کیسا غلام مصطفیٰ ہے, یہ کیسی وہ اسلامی بہن ہے جو اپنے آپ کو نبی پاک سے محبت کرنے والی کہتی ہے اور نماز نہیں پڑھتی. نماز کی اینی ہاؤ کسی کو چھٹی ہے ہی نہیں. تو نماز کی پابندی, یہ شب معراج جو ہے نا, یہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ کروانے آتی ہے کہ دیکھو اس رات نماز ملی تھی. اے غلاموں نماز کو نہ بھولنا, نماز کو تھام لیجیے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام سنو, آقا نے دیدار کیا تو نماز ملی نا,
تم نماز پڑھو تمہیں دیدار مل جائے گا. سیکوینس دیکھیے. جی ہاں, نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ لکھا کتابوں میں کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے. تو رب کا دیدار ملنا ہے نمازی کو. اور اس کے اگینسٹ جو بے نمازی, نماز چھوڑنے والا ہے, جو جان بوجھ کر ایک نماز پیدا کر دے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر, اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا. بڑا اچھا لگتا ہے کسی بڑے سے اپارٹمنٹ کے باہر آپ کا نام لکھا ہو, نیم پلیٹ کہتے ہیں اس کو, میرا گھر ہے, اس کے باہر میرا نام لکھا ہے. بتاؤ وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں گھوم رہا ہے, نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی ہو؟ تو بے نمازی کو جان بوجھ کر نماز ادا کرے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا. بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی, اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی. میرے نوجوانوں, میرے بچوں, میری اسلامی بہنوں, مدنی چینل کے ناظرین جو بعد میں یہ بیان سنے, خدا را پکی نیت کرنی. اور رجب, سبحان اللہ, یہ تو ہے ہی اللہ کا مہینہ. اب آگے شعبان, تو شب برات جس میں آنی ہے. جی ہاں, شب برات کون سی رات ہے یاد ہے نا؟ اس رات میرے اور آپ کے نامہ اعمال پیش ہونے بارگاہ الہی میں, رپورٹ جانی ہے پورے سال کی. آپ کی جب آڈٹ رپورٹ بنتی ہے, اسٹاک رپورٹ بنتی ہے, انکم ٹیکس کی رپورٹ بنتی ہے, کیسی تیاری کرتے ہو یار؟ رپورٹ پاس ہو جائے, کہیں فیل نہ ہو جائے. گناہ سے بچنا لکھوا لو, فقط حلال روزی لکھوا لو. ان صحوں میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے نہ لکھوانا. یہ لمبی آخری صفحے جو ہیں یہی تو نیکی بھرے لکھوا لو, کچھ نفلی روزے لکھوا لو. پیارے آقا نے جہنم کے کچھ طبقات بھی دیکھے تھے. جی ہاں, اور وہاں کچھ عذابات دیکھے. ایک عذاب یہ دیکھا میرے آقا نے کہ ایک بندے کے دائیں جبڑے میں ہک لوہے کا وہ ڈال کر کھینچا گیا, زنگور کہتے ہیں اس کو, اور یہ کھینچ کر گدی تک لے گئے. پھر دوسرے جبڑے میں, ابھی کبھی آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے, جس کو کبھی اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے, کوئی علاج کرانا ہوتا ہے, ہمارا جبڑا تھوڑی دیر کھولے تو جان نکل جاتی ہے. بعض اوقات تو کئی دنوں تک درد رہتا ہے کیونکہ تھوڑا ایکسٹرا کھول دیا گیا تھا. اس عذاب کے بارے میں سوچے کہ زنبور ڈال کر جس کا گل پھڑا چیر کر, پورا گال چیر کر گدی تک لے جایا گیا. نبی پاک کہتے ہیں پھر دوسرے حصے کو اسی طرح کیا گیا. جب یہ فارغ ہوا تو یہ والا واپس ٹھیک ہو گیا, پھر اسی کے ساتھ یہ عمل ہوتا رہا. شاد فرمائے جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اس طرح عرض کیا آقا کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص تھا, قیامت تک اس کو یہ عذاب دیا جائے گا. جھوٹ بولنے والا. سوچے آج میرے بھائی جو کاروبار کرتے ہیں, بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. ارے آپ تو پہلے سنتے تھے کہ یار انسان کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, اب ایسا لگتا ہے کبھی کبھی سچ بولتا ہے. اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں اسے سچ نکل آتا ہے. خامہ خائی بھی جھوٹ بولیں گے, خامہ لینا نہ دینا. جھوٹ بولنے والا ہمیشہ ٹینشن میں رہے گا, پریشان. کیوں؟ اس کو جھوٹ بول کے یاد رکھنا پڑے گا, فائل سنبھالنی پڑے گی, اس کو کیا بولا تھا. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو کہا آپ کدھر رہتے ہیں؟ آپ رہتے ہیں جناب, مجھے تو خیر سارے یاد نہیں پتا, لیکن مثال کے طور پہ آپ کھڑک پہ رہتے ہیں اور آپ نے کہا نہیں جناب میں تو میرین ڈرائیو پہ رہتا ہوں. جھوٹ بولا کیونکہ بڑا علاقہ بتانا ہے, بہت بھی ہے کیا نا میں. اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ پتہ چلا کوئی مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے, کہتے میری تو فیکٹری ہے. دوسرا جھوٹ بول دیا. چلے بول تو دیا آپ نے, سامنے والا تھوڑی دیر کا انسپائر بھی ہو گیا, یار بڑا آدمی ہے, میرین ڈرائیو پہ رہتا ہے, فیکٹری کا مالک ہے. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ اس کو گھر کا ایڈریس کیا بتایا تھا اور کاروبار کیا بتایا تھا. فائل سنبھال کے رکھنی پڑے گی, کیوں کبھی بھی منہ سے نکل گیا. جیسے کئی لوگ نوکری والے ہوتے ہیں, سیٹ بولتا ہے آج کیوں نہیں آیا بھائی؟ وہ نانی بیمار ہو گئی تھی, 2 دن چھٹی کیوں کی؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد کرنا پڑے گا کہ آفس میں نانی مار دی ہے, اب دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی کیونکہ جھوٹ بول دیا نا. تو سچ بولنے والا کبھی بھی ٹینشن, جدھر رہتا وہی بتایا ہے. آدھی رات کو نیند سے اٹھا کے پوچھنے میں بتاؤں گا کدھر کا رہنے والا. لیکن جھوٹ بولنے والوں کو سب کی فائلیں سنبھالنی پڑتی ہیں. کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے, کسی کو کچھ جھوٹ بول رہا ہے, ٹینشن ہی پالی بھی.